جا رہی ہے، یعنی ہمیں عقل ہی بالکل معوف ہو جاتی بندے کی، اس لیے کہ پروپوگنڈے کے ذریعے اعتماد خراب کر دیا۔ حالانکہ کوئی اکثریت داڑوں والی کوئی ڈاکو ہیں، چور ہیں، اچکے ہیں، لیکن ایسا پروپوگنڈا کیا کافروں نے، منافقوں نے، کہ داڑھی اور ٹوپی والے سے متنفر کر دیا۔ حالانکہ جب قریب آتے ہیں تو اتنا لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ آج ہی ہم بیان پہ گئے تو وہاں 20ویں گریڈ 22ویں گریڈ کے افسر، بڑے بڑے لوگ تھے، جب ان کے سامنے قرآن رکھا، قبر آخرت رکھی، وہ اتنے متاثر ہو گئے کہ اتنے کبھی کوئی لوگ دیوانے نہیں ہوئے جتنے وہ ہو گئے۔ حالانکہ بڑے بڑے افسر تھے، قرآن ہی قرآن سنایا ان کو، موت آخرت کا تذکرہ کیا، کیونکہ حقیقت حال ان تک پہنچتی نہیں ہے، اس لیے وہ متنفر رہتے ہیں۔ جب حقیقت حال کا ان کو پتہ چلتا ہے تو وہ ان کو احساس ہو جاتا ہے، پھر ان کے مینٹل لیول کے مطابق بات کریں، قرآن کے آیات، بیچ میں انگریزی کے لفظ، بیچ میں شاعری، ان کا جو سٹائل ہے سمجھنے کا، اس کے مطابق ان سے بات کی جائے تو وہ کیوں نہیں سمجھیں گے بات کو؟ تو ہمیں پتہ تھا کہ اس لیول کے لوگ بیٹھے ہیں، تو اسی اندازے کے مطابق اللہ نے بات منہ سے نکلوائی تو ان پر اثر ہو گیا، کیونکہ وہ بھی بہت بڑا، جس کی فوت ہوئی تھی وہ بھی بہت بڑا افسر تھا، 22ویں گریڈ کا افسر ہو۔ تو ہم صحیح طریقے سے بات پہنچا نہیں سکتے، حالانکہ جو وہ افسر بیٹھے ان کو ہونا چاہیے ہماری جگہ، کیونکہ ان کو انگریزی بھی آتی، اردو بھی آتی ہے، اگر وہ قرآن سیکھ لیں تو وہ ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے بات لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی مال پیسے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، فرصت ہی نہیں ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو، پیور خالص قرآن کو ان تک پہنچائیں، تو قرآن پھر اپنا راستہ خود نکالتا ہے۔ ہمارے دادا پیر غلام حبیب فرماتے تھے کہ جس طرح دریاؤں کا راستہ کوئی نہیں بناتا، دریا کے سامنے بند باندھ دے تو دریا کا پانی اوپر سے گزر جائے گا، اسی طرح قرآن بھی اللہ کی رحمت کا وہ دریا ہے کہ یہ بھی دلوں کے اندر خود راستہ بنا لیتا ہے۔ ایک ایک آیت بندے کے دل دماغ پہ اثر کرتی ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ قرآن کی آیات کے ذریعے لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں جو اللہ کے وعدہ وعید سے ڈرتا ہے، تو اس سے بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ایک ہی آیت یاد کر لو، اسی کو سناتے رہو، سناتے سناتے وہ آپ کو تو خود پکی ہو جائے گی، آپ کو عمل کی توفیق مل جائے گی، اور کتنے لوگوں کا دل دبا ملے گا۔ آخر اللہ کی بات ہے نا، اللہ کی بات تو پھر اللہ کی بات ہے۔ صدیوں فلسفی کی چناؤ چنی رہی، مگر اللہ کی بات جہاں تھی وہیں رہی، کوئی اس کو بدل نہیں سکا۔ بھائی میری بات میں تھوڑا بہت اثر ہوگا، لیکن جو اللہ کی بات میں اثر ہے اتنا اثر اور کسی کی بات میں ہو سکتا ہے؟ تو واقعی اللہ کی باتوں میں بہت زبردست اثر ہے، لیکن اس کو زبردست طریقے سے پیش کرے لوگوں کے ساتھ، واقعات ہوں، اشعار ہوں، دیکھو پھر اثر ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کی ایک بہن تھی جس کو اس کے خاوند نے واپس بھیج دیا، دوسری شادی کر لی، تقریباً وہ 10 سال بیٹھی رہی گھر۔ 10 سال بعد اس کی دوسری بیوی سے بھی نہیں بات بنی، وہ پھر واپس لینے آیا، اور علامہ اقبال بھی ان دنوں عدالت سے وکالت کرتے تھے، چھٹی کر کے سیالکوٹ آئے ہوئے تھے۔
تو انہیں پتہ چلا تو یہ تو بہت ناراض ہوئے کہ کتنا لاپرواہ آدمی ہے کہ 10 سال بعد اس کو بیوی یاد آئی، وہ بھی اس وقت یاد آئی جب دوسری بیوی نے بے وفائی کی۔ ان کا بالکل اس کو نکالو گھر سے، ادھر سے۔ تو ان کے والد صوفی منشات میں، صوفی نور محمد ان کا نام تھا، تو انہوں نے کہا اقبال تو کیا کر رہا ہے؟ قرآن کچھ کہتا ہے، تو کچھ اور کہہ رہا ہے اور کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ابا جی قرآن کیا کہتا ہے اس موقع پہ؟ کہا قرآن کے 2 لفظ سن لو، وَالصُّلْحُ خیر، صلح تو اچھی چیز ہے، ہمیں تو صلح صفائی کر لینی چاہیے۔ کہنے لگے وہ اس طرح خاموش ہو کے بیٹھ گئے جیسے کسی نے پانی کا گھڑا ان کے اوپر ڈال دیا، خاموشی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد والد نے پوچھا آپ بتائیں کیا فیصلہ کریں ان کا؟ کہا وہی فیصلہ کرو جو اللہ کہہ رہے ہیں، وَالصُّلْحُ خیر، صلح بڑی اچھی چیز ہے۔ اور 10 سال بعد بہن کو رخصت کر دی۔ 2 لفظوں کا اتنا اثر ہوا کہ سارا غصہ، ہر چیز ٹھنڈی ہو گئی۔ وَالصُّلْحُ خیر، صلح بڑی اچھی چیز ہے، صلح صفائی بڑی اچھی چیز ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو صلح صفائی کروا دے، حتیٰ کہ ہلکا پھلکا کوئی ذو معنی بات کرنی پڑے، جھوٹ بھی بولنا پڑے، ہلکا پھلکا سا، جس سے دونوں کے دل مل جائیں، تو یہ اچھا ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو آپ سے بھائی محبت کرنے والا، وہ آپ سے محبت کرتی ہے، اس نے کتنی قربانی کی ہے، ماں باپ بہن بھائیوں کو سب کو چھوڑ کے آپ کے پاس آ گئی، پھر آپ کی ساتھی ہے۔ اگر آپ جنت میں چلے گئے وہیں بھی یہ بھی ساتھی ہوگی، تو اگر لڑائی جھگڑا ہوگا تو پھر کیا بنے گی؟ پہلے ملتی نہیں ہے مردوں کو بیوی، مل جائے تو پھر ان کے نخرے دیکھو۔ جن کو نہیں ملتی نا ان سے پوچھو جا کے، اور جن کو ملی ہوئی ہے ان کو قدر نہیں۔ تو بھائی یہ وہاں بھی ساتھ ہی ہوگی، جنت میں بھی۔ مرد اس سے بڑے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ یار یہ بیوی بھی ساتھ ہوگی، ادھر حوریں ہوں گی، ہم تو حوروں کے ساتھ ہی رہیں گے۔ لیکن ایک اور خطرے کی بات ہے، تمام حوروں کی ہیڈ، سرتاج یہ دنیا کی بیوی ہوگی، پھر کیا بنے گا؟ اگر یہ اشارہ کرے گی تو وہ جائے گی ساتھ، اب مارے گا ادھر، اور وہاں پہلے ہی دنیا والے لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، یہ اپنی من مرضی میں مست ہوگی، حوریں اپنی مرضی میں مست ہوں گی، کوئی NOC لینا اتنا مشکل نہیں ہوگا، ہر کوئی اپنا اپنا علیحدہ گھر ہوگا، علیحدہ گھر میں مزے سے رہ رہے ہوں گے۔ تو دنیا والی وہاں پابندیاں نہیں ہوں گی کہ ایک رات اس کو دو، ایک رات اس کو دو، وہاں کھلا کھاتا ہوگا، برکت ہی برکت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ خوش کر دیں گے وہاں جنت میں۔ لیکن اگر ہم یہاں ذرا اچھے طریقے سے رہ رہے ہوں تو اس لیے گھر میں بھی ادب آداب کا، اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آداب کا خیال رکھو، عورت بھی رکھے، مرد بھی رکھنے کی کوشش کرے، لیکن مردوں میں ایک کمانڈ پاور ہوتی کہ جی ہم سپیریئر ہیں، تو اس لیے پھر یہ کچھ تھوڑی سی ہاں جی ویٹو پاور بھی ہمارے پاس ہے۔ طلاق ویٹو پاور ہی ہے نا، کہ عورتوں کے پاس تو نہیں ہے، مردوں کے پاس ہے، لیکن یہ بھی غلط جگہ استعمال کر لیتے ہیں بعض اوقات، تو پھر کام خراب ہوتے ہیں۔ تو میاں بیوی میں آپس میں محبت اور اعتماد ہوگا، گھر چلے گا۔ اولاد میں اور ماں باپ میں اعتماد ہوگا تو گھر چلے گا۔ اسی طرح جتنا نبی پہ اعتماد ہوگا اتنا زیادہ نبی سے فیض ملے گا، جتنا اللہ پہ زیادہ اعتماد ہوگا اتنا زیادہ آپ کا ایمان یقین بنے گا، اور اتنا ہی جتنا شیخ کے ساتھ زیادہ اعتماد ہوگا آپ کو فیض، تربیت، اصلاح خود بخود آپ کی ہوگی۔ یہ سارے کام اعتماد سے بنتے ہیں، اس لیے توکل کا ترجمہ میں عموماً اعتماد کرتا ہوں۔ کتنا آپ کو اللہ پر مان ہے، اعتماد ہے،
اسی طرح شیخ پر کتنا اعتماد ہے. جیسے حضرت امام ربانی مجدد الافسانی کا واقعہ ہے کہ 3 لوگ گئے حضرت کو ملنے. ایک نے کہا کامل تو ہے لیکن کامل بنا نہیں سکتے. دوسرے کا صاحب ارشاد نہیں ہے. انہوں نے کہا یا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو شیخ کامل ملا تھا یا اس کے بعد مجھے ملا ہے. اس وجہ سے ان کو مجدد الافسانی بنا دیا گیا. اب اعتماد کی اپنی کمی ہوتی ہے اور نقص شیخ میں نظر آتے رہتے. پورا اعتماد نہیں کرتے، پورا اعتماد نہیں کرتے. وہ جی ہم حضرت کو گناہ بتائیں گے، کمیاں کوتاہیاں بتائیں گے، ہم تو ڈی ویلیو ہو جائیں گے. حالانکہ ڈی ویلیو نہیں ہوتے. شیخ کو زیادہ ترس آتا ہے. جتنی خامیاں گناہ آپ زیادہ بتائیں گے نا، اتنا شیخ آپ کے بارے میں فکر مند ہو جائے گا، توجہ کرے گا، دعا کرے گا، کوئی سلیقہ طریقہ آپ کو بتائے گا بھی اس طرح آپ یہ نکل سکتے ہیں اس گناہ سے، اس طرح نکل سکتے ہیں، اس طرح نکل سکتے ہیں. اور بعض اوقات بتانے کی نوبت ہی نہیں آتی. اپنے نفس کو ڈرائیں کہ میں بتا دوں گا اگر آپ نے یہ گناہ کیا، خفیہ گناہ، تو اس سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے. لیکن کیونکہ اعتماد نہیں، شیطان نے نئی باتیں دماغ میں بٹھائی ہوتی ہیں کہ میری ویلیو ڈاؤن ہو جائے گی، یا میں حضرت کی نظر میں گر جاؤں گا، یا عزت میری نہیں ہوگی، تو پھر اس لیے بتاتے کچھ نہیں. ورنہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کو کہیں کہ جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں، فٹ فاٹ ہوں، مجھے دوائی دے دیں، تو وہ کیا دوائی دے گا آپ کو؟ تو اس لیے مشائخ کے پاس اپنا جا کے رونا چاہیے کہ یہ میں ان چیزوں میں پھنسا ہوں. حضرت کوئی دعا کریں، کوئی توجہ کریں، کوئی سلیقہ طریقہ بتائیں کہ میں ان مصیبتوں میں سے نکل جاؤں. اچھا بالفرض بے عزتی بھی ہوگی شیخ کے سامنے، وہ کسی اور کو تو نہیں بتائے گا نا کہ آپ کے اندر یہ خامی ہے. تو تھوڑی سی اگر بے عزتی بھی ہوگی تو کیا ہوا؟ قیامت کی بے عزتی سے تو بچ جائیں گے نا. اگر سب کے سامنے اللہ نے نامہ اعمال کھول دیا تو پھر جو اپنے مشائخ کو اپنی کمیاں کوتاہیاں بتاتا رہتا ہے اس کا آگے نہیں انشاءاللہ نامہ اعمال کھلے گا. ادھر ہی اس کو اللہ پاک صاف کر دے گا. کسی مشکل سے، کسی مصیبت سے، کسی ذکر فکر سے وہ پاک صاف ہو جائے گا. تو اعتماد کی بڑی کمی. تو اس لیے بندے کو بالکل اپنے شیخ کے ساتھ ادب آداب کے ساتھ فرینڈشپ ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، دوستی ہونی چاہیے، تاکہ اصلاح ہو سکے. ظاہر تو بندہ پگڑی باندھ لیتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے، لیکن جو دل میں وسوسے، بدگمانیاں، غلط فہمیاں، خیالات، وہ ان کا کیا علاج ہے؟ تبلیغ میں شیطان نے کسی کو گرانا ہوتا ہے تو تبلیغ والوں سے رابطہ کاٹ دیتا ہے. شیخ سے گرانا ہوتا ہے تو شیخ سے رابطہ کاٹ دیتا ہے. تو سب سے پہلے رابطہ کاٹے گا، پھر آپ کا بیڑا غرق کرے گا. تو جی میں مصروف ہوں، مہمان آ گئے، اچھا کوئی نہیں، انٹرنیٹ پہ سن لیں گے مجلس. انٹرنیٹ پہ بچے نہیں پیدا ہو سکتے. بیوی بیٹھی ہو کراچی اور میاں خاوند بیٹھا ہو اسلام آباد اور بڑے میسج جا رہے ہیں محبت کے، جی میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا، تو ملیں کبھی بھی نہ تو بچہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے روحانی بچے کے لیے بھی شیخ سے ملنا پڑتا ہے، اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے، ان کی صحبت میں، سفر میں ساتھ رہنا پڑتا ہے. یہاں ہاتھ نہیں لگاتے، ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کرتے، بس نظروں سے ہی کام ہو جاتا ہے. تو وہاں تو ہاتھ لگانا پڑتا ہے. تو صحبت ضروری ہے. محبت، ادب، اطاعت کے ساتھ صحبت میں بیٹھا رہے، آتا رہے، جاتا رہے، کبھی نہ کبھی کام ہو جائے. یا اور کچھ نہیں تو سنگت تو ہوگی نا، بھئی میں فلاں کے پاس بیٹھا رہا ہوں، فلاں کے ساتھ رہا ہوں، بہت فائدہ ہوتا ہے بندے کو. اب جن بزرگی میں ان کو کہتا ہوں، سفید داڑھی تھی ماشاءاللہ چیمہ صاحب، یعنی 80 سال کی تقریباً عمر تھی اور اس میں قرآن حفظ کر رہے تھے اور 9 پارے بھی حفظ کر لیے. اب کتابوں میں لکھا ہے کہ جو حفظ کرتے کرتے فوت ہو جائے تو قبر میں فرشتہ آ کے اس کو حافظ قرآن بنا دیتا.
یہ اللہ والوں کی برکت کی وجہ کہ ہمارے حضرت سے وہ بہت محبت کرتے تھے، اس عاجز کے ساتھ بھی ان کا بہت رابطہ تھا، تعلق تھا، تو اثر ہوتا ہے پھر۔ تو بھئی دنیا کے کام کرنے کے لیے کتنی دوستیاں سنگتیں ہوتی ہیں، تو آخرت قبر میں چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بھی تو کوئی دوستی بنانی چاہیے نا۔ بڑی بشارت ہے قرآن میں کہ جو اللہ والوں کے ساتھ دوستی سنگت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر خصوصی فضل و کرم فرماتے ہیں۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دوست دوستوں کے دشمن بن جائیں گے قیامت والے دن سوائے متقی لوگوں کے، سے جو اللہ سے ڈرنے ڈرانے والے ہیں کہ میدان حشر میں بھی وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ یہ کوئی چھوٹا تعلق نہیں ہوتا، یہ بہت بڑا تعلق ہوتا ہے۔ یہ میدان حشر میں ماں باپ بہن بھائی ہر کوئی چھوڑ کے بھاگے گا، لیکن اللہ والے اس جگہ بھی ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو اتنا مجمع اکٹھا ہو جائے، تو اسی لیے ضرور کسی اللہ والے سے دوستی محبت تعلق ہونا چاہیے، اور 100% اپنے آپ کو اس کے سپرد کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تقوی والوں کے ساتھ ہو جاؤ، تقوی والوں کے ساتھ ہو جائے۔ ایک دفعہ حضرت حکیم اختر رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں بھی میں نے 2 سال گزارے تھے۔ ایک آدمی آیا، کہا حضرت ہم تو ڈرتے ہوئے آپ سے ملتے نہیں ہیں کیونکہ آپ گناہ چھڑا دیں گے، ہماری تو کئی جگہ دوستی ہیں لڑکیوں سے بھی اور بھی بہت سے گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں، تو آپ سے دوستی اور محبت اس لیے نہیں کرتے کہ آپ گناہ چھڑا دیتے۔ حضرت نے کہا بھائی آنا جانا رکھو، ہم گناہ چھڑوائیں گے نہیں، دوستیاں چھڑوائیں گے نہیں، انشاءاللہ اس نسبت کی برکت سے خود ہی چھوٹ جائیں گی، خود ہی چھوٹ جائیں گی۔ اور یقین کریں میں کہہ رہا ہوں جانور اگر رہیں نا ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کا میں نے واقعہ پڑھا، بہت اثر ہوا میرے اوپر، کہ خانقاہ تھی، وہاں انہوں نے حفاظت کے لیے کتا رکھا ہوا تھا۔ وہ کتا تو جانور ہوتا ہے، جو ہی کوئی کتیا نظر آئی وہ اس کے پیچھے پڑ گیا، 2-4 دن اس کے پیچھے پھرتا رہا۔ جب ان کو دن آتے ہیں تو پھر کتے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ 3-4 دن کے بعد جب وہ واپس آیا تو شیخ نے ایسے غصے سے دیکھا، کہا تمہیں حیا نہیں آئی، میری خانقاہ چھوڑ کے کتیوں کے پیچھے پھرتا رہے۔ بس ایک ہی ڈانٹ اس کو پڑی، اس سے وہ ڈانٹ برداشت نہیں ہو سکی، نالی کے اندر اس نے منہ مار مار کے وہیں خودکشی کر لی کہ حضرت تو میرے سے ناراض ہو گئے۔ یعنی یہ سچا واقعہ ہے کہ تمہیں حیا نہیں آئی، میری خانقاہ چھوڑ کے کتیوں کے پیچھے پھرتے رہے تم۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو واقعی سنگت اور صحبت کا اثر ہوتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے جب صحبت میں رہیں، محبت ادب اطاعت کے ساتھ رہے، پھر پتہ چلتا ہے، ویسے سنے سنانے سے نہیں پتہ چلتا۔ اسی لیے حضرت ابو الحسن علی خرقانی بہت بڑے شیخ سلسلہ نقشبندیہ، محمود غزنوی ان کی صحبت میں گیا تو انہوں نے حضرت بائزی بسطامی کی بات سنائی کہ بائزی بسطامی اتنے کامل تھے کہ جو ان کو ولی اللہ سمجھ کے دیکھ لیتا تھا اللہ اس سے بدبختی دور کر دیتا تھا۔ حدیث بھی ہے لا یشقی جلیسہم، کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا۔ تو بادشاہوں کے دماغ تو پھر بادشاہی دماغ ہوتے۔ انہوں نے کہا جی کیا بات کر رہے ہیں، ابو جہل اینڈ کمپنی کتنے کافروں نے نبی کو دیکھا تو ان سے تو بدبختی دور نہیں ہوئی، تو بائزی بسطامی نبی سے بڑا ہے؟ ان کا منہ سنبھال کے بات کر۔ ابو جہل اگر ایک دفعہ بھی محمد رسول اللہ کی نظر سے دیکھ لیتا صحابی بن جاتا۔ اس خبیث نے ہمیشہ محمد بن عبداللہ دیکھ کے اس کو دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر وہ محمد رسول اللہ سمجھ کے دیکھ لیتا تو وہ بھی صحابی بن جاتا۔
ایسے جلال سے بات فرمائی، چپ کر کے بیٹھ گئے بادشاہ۔ کیا دیکھنے میں فرق ہے؟ ایک دفعہ بھی ابو جہل محمد اور رسول اللہ کی نظر سے دیکھ لیتا کہ یہ اللہ کا رسول ہے تو صحابی بن جاتا۔ وہ خود بھی گمراہ ہوا، اوروں کو بھی گمراہ کر دیا۔ تو واقعی یہ باتیں سننے سے نہیں پتہ چلتا، صحبت میں رہے، 2-3 دن رہے، پھر بندے کو اس کی میں تبدیلی آتی ہے، پھر وہ چیختا ہے کہ ہاں مجھے وہ کچھ ملا ہے جو بڑی بڑی کتابیں پڑھنے سے بھی نہیں ملا۔ ایک انجینئر صاحب تھے، میرے دوست تھے، اس وقت اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت کو میں ان کو لے کے گیا حضرت کے پاس، وہ سیدھا آدمی تھا۔ کہا حضرت ایک سوال کی مجھے سمجھ نہیں آتی، گھر سے نکلتا ہوں پہلے مسجد آتی ہے، مسجد میں نہیں جاتا، سینمے میں جاتا ہوں، تو کیا وجہ ہے؟ حضرت کسی سے بات کر رہے تھے، جواب نہیں دیا۔ جب بات مکمل ہوئی میں نے اشارہ کیا کہ اب سوال کر۔ پھر اس نے کہا یہ کہ جی میں مسجد میں نہیں جاتا، سینمے میں جاتا ہوں، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت نے ایسے آنکھ بھر کے اس کو دیکھا اور شعر پڑھا، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ کہا 3 دن میری صحبت میں رہو، پھر میں دیکھتا ہوں کہ تو کیسے مسجد میں نہیں جاتا، تیرے دل کا ایسا آپریشن کروں گا کہ سینما اندر سے نکال دوں گا اور تمہیں مسجد سے محبت ہو جائے گی۔ تو بھائی اللہ والوں کی صحبت میں محبت، ادب، اطاعت کے ساتھ بیٹھے تو کام ہو جاتا ہے، کیسے نہیں ہوتا؟ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اگر کسی کا شیخ کامل نہ ہو لیکن وہ عقیدہ اس کا ٹھیک ہو، صحیح سنت پہ عمل کرنے والا ہو، تو پیچھے مشائخ میں سے کوئی بھی کامل ہوگا تو اس کامل شیخ کی نسبت کی برکت سے اس کا کام بھی چل جائے گا۔ ہمارے سلسلے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس طرح اللہ کا نام بناتے تھے کہ یہ الف 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 لام، یہ ہے بن گئی۔ اللہ کا لفظ ایسے بنا کے بندے کے دل کے اوپر ایک ضرب لگاتے تھے، اللہ اللہ اللہ، ینکش، اس کے دل کے اوپر اللہ نقش کر دیتے تھے۔ اس لیے حضرت کا لقب ہے نقش بند، اللہ کے نقش کو دل میں بند کر دینے والے۔ اتنا حضرت کا فیض پھیلا۔ پھر اس سلسلے میں حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی آئے کہ 1000 سال بعد اللہ ایسا بزرگ پیدا کرتا جن کے مکتوبات اور تربیت نے وزیروں مشیروں کیا جہانگیر کو بدل کے رکھ دیا۔ جو شراب پیتا تھا، شراب سے توبہ، ہر چیز سے توبہ، حتیٰ کہ اس سے اسلام نافذ کروایا۔ اسی طرح خواجہ ہمارے 13ویں صدی کے مجدد کہلواتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں 13ویں صدی کا مجدد کہا، خواجہ غلام علی مجدد دہلوی۔ کیا زبردست روحانیت تھی۔ فرمایا روز میں 10 پارے تہجد میں پڑھتا ہوں اور لا الہ الا اللہ کی ضربیں 10,000 دفعہ لگاتا ہوں۔ میں اگر کسی مزار پہ چلا جاؤں تو مزار والے کی روحانیت میرے سامنے دب جاتی ہے، لیکن میں ادب کی وجہ سے اپنے روحانیت کو پیچھے کر لیتا ہوں۔ ایسے مشائخ، اور ہمارے حضرت نے ریکارڈ ہی قائم کر دیے ہیں کہ 70 ملکوں سے بھی زیادہ اس نقشبندی مجددی نسبت کو لوگوں تک پہنچایا۔ لاکھوں لوگ جو ہے، ہم ازبکستان میں گئے، 6 لاکھ سے زیادہ لوگ حضرت سے بیعت ہیں، توبہ طیب ہوئے۔ ایک کٹسا مکشا شہر ہے روس کے اندر، جب حضرت گئے 3-4 دفعہ حضرت گئے ہیں وہاں، کہا جی یہاں ان کا سسٹم تو فیل ہو گیا، تو کلب ہے کٹسا مکشا شہر تقریباً فیصل آباد جتنا بڑا ہے، وہاں کلب ہے، انجینئر، ڈاکٹر، پی ایچ ڈی، بڑے بڑے لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارا سسٹم تو فیل ہو گیا، اب ہم چاہتے ہیں کہ کسی مذہب کو ہم بھی مانیں، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی عیسائیت ٹھیک ہے، یہودیت ٹھیک ہے، اسلام ٹھیک ہے، تو کوئی ہمیں مسلم سکالر آئے سمجھائے۔ تو حضرت تقریباً 40 گھنٹے کا ٹرین کا سفر کر کے وہاں گئے، ان کے کلب میں وقت دے دیا ہوا تھا، سارے تیار بیٹھے۔ انہوں نے کہا جی آپ ہمارے سوالوں کے جواب دیں۔
تقریباً 2 گھنٹے سوالوں کے جواب دیتے رہے، دعا اور توجہ کرتے رہے، یعنی 2 گھنٹے کے بعد 45 کے 45 سائنسدان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ پھر انہوں نے کہا جی ہمیں نماز کا طریقہ سکھا دیں، تو نماز پڑھ کے دکھائی۔ انہوں نے کہا ایک نماز پڑھی، انہوں نے کہا یہ تو بعد میں ہم بھول جائیں گے کہ رکوع کیسے ہوا، سجدہ کیسے ہوا، ویڈیو فلم بنانے دے۔ اس وقت ابھی اتنا رواج نہیں تھا ویڈیو کا۔ بہرحال علماء سے پوچھا، انہوں نے کہا بناؤ، جھگڑے سے بہتر ہے کہ ان کو ویڈیو بنا کے دکھا دو۔ تو کیمرے مین کو بلایا، وہ اپنا سسٹم سارا لے کے آیا۔ جو ہی حضرت کو دیکھا، کہا میں ان کی ویڈیو بعد میں بناؤں گا، پہلے اس کو مجھے کلمہ پڑھ کے مسلمان کر دیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہوئی؟ کہا رات خواب میں نے ان کو دیکھا، انہوں نے خواب میں مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا۔ یعنی ایسے تبدیلی آتی گئی۔ اب عموماً ہمارے لوگ جو ہے نا، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس کو ولی مانتے، زندگی میں قدر نہیں ہوتی، زندگی میں فرصت ہی نہیں ہے کہ دیکھ لیں، مل لیں، اجتماع میں چلے جائیں، نہیں بھئی مزہ تو جب ہے کہ زندگی میں دیکھیں، ملیں، پھر فائدہ ہوتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم جو ہے خود بھی دعوت دیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں، خود بھی جانے کی تیاری کریں۔ اور واقعی اجتماع کی اتنی برکت ہوتی ہے کہ 3 دن اجتماع میں گزار لیں تو بعض اوقات لوگوں کی پورا سال تہجد قضا نہیں ہوتی۔ حضرت نے بتایا کہ ایک بندہ اجتماع میں شامل ہوا، ذکر فکر تھوڑا سا کرتا تھا، اجتماع کی برکت سے پھر سارا سال اس کو ذکر کرنے کی توفیق مل گئی، کیونکہ جتنی ادب محبت اطاعت کے ساتھ وقت گزاریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ مشائخ ہر وقت اپنے قصیدے نہیں پڑھتے رہتے، بس اشارے کرتے۔ ہم یہ سنت والا لباس پہننا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو ہمیں شروع میں حضرت نے ترغیب دی، بھائی پگڑی باندھو، سفید کپڑے پہننے چاہیے، یہ سنت لباس ہے، اس میں اللہ نے بڑی کشش رکھی۔ پھر حضرت نے خود واقعہ سنایا، دیکھو اس کی کتنی برکتیں، کہ میں فرانس جا رہا تھا، کوئی 500 بندے ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوں گے، تو ایک میم اور اس کے خاوند نئی شادی لگ رہی، اب وہ میں کتاب پڑھ رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں گھور بار بار دیکھ رہے ہیں کہ جب 20-25 دفعہ دیکھا تو مجھے بھی ہوئی کہ یہ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں اس سے گھور کے۔ کہا میں نے ان کو کہا واٹ پرابلم ود یو، آپ کو کیا مسئلہ ہے، کیوں مجھے بار بار دیکھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں حسن وہ ہوتا ہے جس کا سوکنوں کو بھی اعتراف ہو، سوکن کہتے ہیں کہ تو میرے سے خوبصورت ہے، حقیقت وہ ہے جس کو دشمن بھی مان جائے۔ تو انہوں نے کہا میں سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں، پھر آپ کو دیکھتا ہوں، تو میرا دل یہ گواہی دیتا ہے وی آر آرٹیفیشل بٹ یو آر اوریجنل، ہم سارے نقلی ہیں، آپ اصلی لگ رہے ہیں۔ یعنی لباس کی اتنی برکت کہ کافر گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اصلی ہیں، ہم نقلی ہیں، پینٹ کوٹ والے۔ تو اور کیا دیکھنا ہے؟ اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اگر ہم اپنے اندر تبدیلی نہ لے کے آئیں ہم بدلیں گے۔ تو اس لیے بندے کو نقل ضرور اتار لینی چاہیے، اپنے نبی کی نقل اتارنی چاہیے، پگڑی ہو، سفید لباس ہو، جتنا کر سکتے ہیں بھائی اتنا تو کر لو۔ تو اس کی بہت برکات ہوتی ہیں۔ اور پھر اجتماع میں جانے میں تو ہزاروں لوگ آ رہے ہیں، حضرت فرماتے ہیں قربانیاں کر کے آ رہے ہیں، مشکلات میں آ رہے ہیں، ادھر ادھر سے آ رہے ہیں، تو یہ ایمان کے بلب آ رہے ہیں۔ اب ہزاروں ایمان کا والوں کا مجمع ہوگے تو وہاں کتنی ایمان کی روشنی ہوگی؟ ایک آپ کا اکیلا ایمان ہے، ایک ہزاروں بلب یہاں روشن کر دے تو کتنی روشنی ہو جائے، دن ہی چڑھ جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اجتماع میں اتنے ایمان والے آتے ہیں، ذکر فکر والے آتے ہیں، تو ان کی برکت سے آپ کے دل کی بھی کیفیت بدل جاتی ہے۔
یعنی 2-4 گھنٹے میں آپ کے دل کی کیفیت بدل جائے گی، بغیر ذکر فکر کیے، بغیر مراقبے کیے، کیونکہ ارد گرد جو ایمان والے 100 کی پاور بلب کے ایمان والے بیٹھے ہیں، تو ان کے ایمان کی برکت سے آپ کے ایمان کی روشنی بھی بڑھ جائے گی، ایسی برکات ہوتی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان مفت کی برکات سے فائدہ اٹھائیں، خود بھی جانے کی تیاری کریں، اوروں کو بھی دعوت دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کام کو آسان کر دے۔ اور یہ شارٹ کٹ، لوگ کہتے ہیں جی جنت کا کوئی شارٹ کٹ راستہ بتائیں، تو میں نے کہا اچھی صحبت شارٹ کٹ راستہ ہے۔ مولانا روم نے 1 کروڑ روپے کا شعر کہا ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند۔ نیک کی صحبت تمہیں بڑی جلدی نیک بنا دے گی، اور لالچی کی صحبت تمہیں بڑی جلدی لالچی بنا دے گی۔ پھر انہوں نے فرمایا یک زمانہ صحبت باولیہ بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، کہ ایک گھڑی آدھا گھنٹہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے تو وہ 100 سال کی قبول بے ریا عبادت سے بہتر، کیونکہ ان کی صحبت میں بیٹھ کے آپ سے بدبختی دور ہو جائے گی۔ لا یشکا جلیسہ، تو اس لیے صحبت میں بیٹھنا ضروری ہوتا ہے، اس کی برکت سے پھر بہت سے بندے کے جو ہے معاملات بدلتے ہیں۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر۔ میں ایک جگہ چکری میں بیان کرنے گیا، بہت پرانی بات، تو ایک جاتے ہی ایک پولیس والے نے میرے سے بحث کرنی شروع کر دی کہ آپ کا میں نے ایک کتابچہ پڑھا ہے، اس میں یہ ایک شعر آپ نے بڑا غلط لکھا ہوا، ایسے شعر نہ لکھا کریں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، یہ بہت غلط آپ نے کہا۔ تو پھر میں بحث مباحثہ زیادہ نہیں کرتا، یا قرآن یا اقبالیات کی طرف دیکھتا ہوں۔ تو میں نے کہا ذرا یہ علامہ اقبال کا شعر میں سنانے لگا ہوں، تو بتانا یہ بھی غلط ہے کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، بازو کی طاقت کا اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کتنی ہوگی نگاہ، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، کہ جس کی نگاہ سے تقدیر بدل جاتی ہے اس کے بازو میں کتنی طاقت ہوگی۔ تو میں نے کہا یہ بھی غلط ہے، کہ لگا نہیں یہ تو ٹھیک ہے کیونکہ علامہ اقبال نے کہا۔ تو میں نے کہا بھائی جو کچھ اس میں کہا گیا ہے اس میں تھوڑا کہا ہے، اس نے زیادہ کہا ہے، مبالغہ کی ہے۔ تو یہ کسی ماتڑ کا شعر ہم جیسے کہا تو وہ آپ کہہ رہے ہیں غلط ہے، تو اس کو بھی غلط کہو نا۔ میں نے کہا کوئی عام بندہ اچھی بات کہہ دے تو وہ غلط ہو جاتی ہے، علامہ اقبال کہہ دے تو ٹھیک ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا دونوں طرف بات تو ایک ہی ہے۔ پھر اس کی دماغ سیدھا ہوا۔ میں نے کہا بھئی اللہ والوں کی دعا، توجہ، رات کی دعائیں، انہوں نے ایک محنت کیا، مجاہدہ کیا، اللہ کے ہاں قبولیت حاصل کی۔ جب وہ ہر وقت اللہ کا کہنا مانتے ہیں تو اللہ بھی ان کا کہنا مان لیتے، ان کی دعا قبول کر لیتے۔ اس لیے ان کی صحبت میں رہنے والے خود بخود تبدیل ہو جاتے۔ جس میں تبدیلی کم آتی ہے تو اس میں محبت، ادب، اطاعت کم ہوتی، ورنہ اپنی محبت کو شدید کر لے، ادب کو بہترین کر لے اور اطاعت کرنے لگ دے تو آپ میں بھی زبردست تبدیلی آئیں گی۔ ہم نے تو 2 باتوں میں تصوف روحانیت سیکھی، سمعنا و اطعنا، سنیں گے مانیں گے۔ حضرت نے کہہ دیا بھئی یہ کام چھوڑ دو، جی چھوڑ دی۔ میں نے گجرانوالا میں کئی پروگرام رکھے ہوئے بیان تھے، حضرت نے کہا چھوڑو ان کو، تم میرے پاس آ جاؤ۔ سارے پروگرام پہ معذرت کر کے اپنے شیخ کے پاس چلا گیا۔ پھر میں عالم نہیں بن رہا تھا، حضرت نے کہا عالم بننا پڑے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی بنیں گے۔ سفید داڑھی کے ساتھ نوجوان بچوں کے ساتھ بیٹھ کے لکھتے تھے۔ تھوڑی سی وہ ہوتی تو تھی کہ یہ سارے کالی داڑھیوں والے بیٹھے ہیں، بے عزتی بھی کرتے تھے علماء کہ یار بوڑھا ہو کے کیا عالم بن رہا ہے تمہیں، ابھی ہوش آیا۔ میں نے کہا بھائی ہم اپنے شیخ کی بات پوری کر رہے ہیں، بس اسی میں فائدہ ہو گیا۔ لوگ تو باتیں بناتے ہی رہتے ہیں، لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ سمعنا و اطعنا، سنیں گے مانیں گے، یہ 1000 ادبوں کا ایک ادب ہے۔ جہاں بٹھا دیا بیٹھ گئے، جہاں کھڑا کر دیا کھڑے ہو گئے۔ اب تبلیغ میں بھی
امیر کی بات ماننے میں خیر ہے. یہ سن 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 کے ہم نے بھی ذہن بنا لیا واقعی امیر کی بات ماننے میں خیر ہے. غلط بھی کہتے تھے تو ہم مان جاتے تھے. تو بھائی سننے اور ماننے میں بات بنتی ہے. اس لیے علامہ اقبال نے اس کی وجہ لکھی کہ پہلے جبر ہوگا، مجبوری میں آج باپ کو بات ماننی پڑے گی، حتیٰ کہ بات مانتے مانتے ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ لوگ بھی آپ کی بات مانیں گے. ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد، جو اخلاص سے خدمت کرے گا اللہ کسی دن اس کو مخدوم بنا دے گا کہ لوگ اس کی خدمت کریں. اب آپ کہیں کہ میں تو نہیں شیخ کا کہنا مانتا، لوگ میرا کہنا مانیں، یہ نہیں ہو سکتا. ایز یو سو سو شیل یو ریپ، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. ایک دفعہ میں نے محبت میں آ کے کہا کہ میرا شیخ اگر مجھے کہنا کنویں میں چھلانگ مار دو میں مار دوں گا. لوگ کہیں خودکشی کریں گے. میں نے کہا خودکشی نہیں کروں گا، جو چھلانگ مروا رہا ہے نا وہ نکالنا بھی جانتا ہوگا اسی لیے مروا رہا ہے. اگر اس کو نکالنا نہ آتا ہو تو اس کو نہیں پتا کہ خودکشی حرام ہے. تو اس لیے مشائخ کسی کو قریب کرتے ہیں، اس کی دیکھتے ہیں یہ بات سنتا مانتا ہے، جو سنتا مانتا ہے اس کو قریب کرتے، جو سنتا ہے اور پھر انسنی کر دیتا ہے، مانتا نہیں ہے، پھر بات نہیں بنتی. اسی طرح کے ایک واقعہ تذکرۃ الاولیاء میں بھی میں نے کسی اور کتاب میں بھی پڑھا کہ ایک بہت بڑے شیخ تھے، اس کے مفتی، علماء، ڈاکٹر، انجینئر، ہر قسم کے لوگ بیٹھ تھے، لیکن ایک خادم سادہ سا تھا. حضرت اس کا بڑا خیال رکھتے، اس کی بات سنتے اور اس کو بڑا قریب رکھتے. اب ان کو تھوڑا حسد ہوا کہ ہم عالم ہیں، مفتی ہیں جی، ہم افسر ہیں، تو یہ ایک چھوٹا سا کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے، اس کو حضرت نے اتنا قریب کیا ہوا. تو حضرت کو بھی چمے گوئیاں پتہ چل گئی کہ یہ ایسی باتیں کر رہا ہے. ایک دن دیہات سے کوئی آدمی ملنے آیا حضرت کو، اس نے اونٹ بٹھایا، اس کا پاؤں باندھ دیا. جب سارا مجمع اکٹھا ہو گیا کہا بھائی مفتی صاحب یہ اونٹ چھت پہ چڑھانا ہے، چڑھاؤ. کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، اونٹ چھت پہ تو نہیں چڑھ سکتا. اچھا جی مولانا آپ چڑھاؤ، شیخ الحدیث صاحب آپ چڑھاؤ، افسر صاحب آپ چڑھاؤ. ہر کوئی کہے جی نہیں چڑھ سکتا. اونٹ کیسے چڑھائیں؟ اونٹ کوئی ہے جی کچھوا تو نہیں کہ اس کو پکڑ کے اوپر لے جائیں گے، اونٹ تو اونٹ ہے، کیسے چڑھے؟ اب اس پھتو کو کہا جو خادم خاص تھا یہ چھت پہ چڑھانا ہے. کہا حضرت ابھی چڑھے گا. اب اس نے اپنے کپڑے اکٹھے کیے اور اونٹ کا کبھی اگلی ٹانگ کے نیچے کندھا دے رہا ہے ایسے اوپر کو، کبھی ادھر کبھی نیچے سے زور لگا رہے ہیں، پسینے چھوٹ گئے اس کو. تو حضرت نے کہا بھائی آ جاؤ ادھر. چڑھ گیا ہے. میں نے تو دیکھنا تھا بات کون مانتا ہے، اتنی مجھے بھی عقل ہے کہ نہیں چڑھ سکتا، لیکن میں نے تو دیکھنا تھا کہ بات مانتا کون ہے. چڑھا تو آپ سے بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے زور تو لگایا نا چڑھانے کے لیے. میں نے یہ دیکھنا تھا بات کون مانتا ہے. تو یہ سارے عقل والے، یہ مرید نہیں ہے، یہ اکیلا میرا مرید ہے. تو مشائخ بندے کو چیک تو کرتے ہیں نا. ایک بادشاہ اس کے زمانے میں بہت بڑا شیخ، اس کو خطرہ پڑ گیا یہ تو میری حکومت پہ قبضہ کر لے گا. تو ملا، کہا حضرت آپ عمرے یا حج پہ چلے جائیں تو اچھا. کہا آپ میری یہ بھیڑ سے اتنا ڈرے نا، میرا 1.5 مرید ہے، تو اس لیے آپ کیوں ڈر رہے؟ اس کو کہا پھر بھی نہیں حضرت آپ عمرے پہ حج کی سعادت حاصل کر لیں. ان کو پتا تھا کہ یہ چاہ رہا ہے کہ میری اشارہ کر دے گا تو میرا تختہ الٹ دیں گے لوگ. کل آؤ میں تمہیں تجربہ کراتا ہوں. یہ سارے مجمع جو ہزاروں کا مجمع ہے نا، لاکھوں کا، اس میں صرف 1.5 مرید میرا ہے. تو انہوں نے کہا کیسے؟ کہا میں ابھی آپ کو تجربہ کرواتا ہوں. کہا کہ بھئی یہ بادشاہ میرے سے ناراض ہو گیا، اب یہ مجھے پھانسی پہ چڑھانا چاہتا. اب کوئی بندہ آئے کہ میری جگہ پھانسی چڑھ جائے، ذبح ہو جائے، یہ ذبح کر دے گا. تو ایک بندہ آیا بڑی ہمت کر کے، باقی تو سب نے گردنیں نیچے جھکا لی کہ یہ نہیں ہو سکتا.
تو اس کو کمرے میں لے گئے اور ذبح کیا، اور باہر خون کی نالی چلی۔ اب ایک طرف سے عورتیں بھی پردے میں بیٹھی دیکھ رہی تھی، ادھر سے مرد بھی دیکھ رہے کہ واقعی یار خون چل گیا، تو ذبح کر دیا انہوں نے۔ مردوں کوئی بھی اور آئے، کوئی اور آنے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی عورت، ایک عورت جنی محبت والی آئی کہ میں ذبح ہوتی، اب اس کو بھی اندر لے گئے، خون بہہ گیا، تو باقی سناٹا چھا گیا کہ اب بس۔ تو اس بادشاہ نے پوچھا حضرت یہ ثابت کریں کہ 1.5 مرید کیسے ہے؟ کہا مرد ایک مرید ہے تو عورت آدھی؟ کہا نہیں، عورت پوری مرید ہے، وہ آدھا مرید تھا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا وہ تو آیا، چڑھ گیا سولی، ذبح ہو گیا سمجھے، تو وہ تو چانس تھا کہ شاید ذبح ہوں یا نہ ہوں، اس نے تو آنکھوں سے خون بہتا دیکھا، اس کو تو یقین ہو گیا کہ ذبح ہو رہے ہیں بندے، تو یہ پوری مرید ہے، وہ جو پہلا تھا وہ آدھا مرید تھا، تو 1.5 مرید ہے، باقی سارا مجمع خاموش بیٹھا ہے، کوئی ذبح ہونے کے لیے تیار نہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ امتحان تھا، اندر بندے کو لے جاتے تھے، اس کی جگہ بکرا ذبح کر دیتے تھے۔ ٹیسٹ لیا، امتحان لیا، وہ دونوں باری باری دونوں دروازوں سے باہر نکل گئے۔ تو کہا بادشاہ سلامت آپ فکر نہ کریں، یہ ویسے ہی بھیڑ جمع ہوئی ہے، اس سے تیری حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، 1.5 مرید ہے میرا، کہ عورت پوری مرید ہے، کہ اس کو محبت تعلق زیادہ ہے کہ خون دیکھ کے بھی اس نے اندر آ گئی جان دینے کے لیے، اور وہ جو آدھا مرید ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں جی حضرت نظر کرے، بھائی محبت ہو، ادب ہو، اطاعت ہو تو وہ تو تیار ہے توجہ دینے کے لیے، دعا کرنے کے لیے، لیکن آپ کی طرف سے بھی تو کوئی ہل جل ہونی چاہیے نا، آپ کی طرف سے کوئی اظہار محبت ہونا چاہیے، جان مال وقت لگانا چاہیے، پھر بات بنتی ہے۔ تو آج ہم مفت خورے جمع ہو گئے کہ جی مفت میں ہی سارے کام کر دیں۔ صحابہ کرام کو اسلام کو زندہ کرنے کے لیے جان مال وقت ہر چیز قربان کرنی پڑی تھی، تب اسلام پھیلا تھا۔ ہم کہتے ہیں قراردادوں سے اسلام آ جائے، کبھی قراردادوں سے بھی اسلام آئے گا؟ قراردادوں سے اسلام نہیں آتا ہوتا ہے، اسلام جو ہے وہ خون مانگتا ہے کہ اپنا جان مال وقت ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کریں گے، پھر اسلام آتا ہے زندگیوں میں۔ اگر قراردادوں سے اسلام آئے تو ہم تو سب سے زیادہ قراردادیں پاس کریں، کتنی جلسوں میں قراردادیں پاس ہوتی، اس کا کوئی اثر ہوتا ہے؟ پتہ ہے کہ یہ خالی نعرے مار کے قراردادیں پاس کر کے چلے جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دو بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا سب رب العالمین کی ہے، پھر آئے گا انقلاب زندگی میں۔ تو اس لیے یہ بندہ اپنے دل سے پوچھتا رہے کہ جان دینے کے لیے تیار ہے، مال دینے کے لیے تیار ہے، وقت دینے کے لیے تیار ہے، اور اگر یہ تیار نہیں ہے تو یہ سمجھے کہ پھر میں منافق ہوں۔ منافق اگر پکا نہیں ہوں تو کچا منافق تو ضرور ہوں نا، پھر پتہ چلتا ہے بندے کا۔ ایک بندے نے ہمارے حضرت کے پاس آ کے کہا کہ حضرت کاش ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو صحابی بن جاتے۔ حضرت نے فرمایا آپ جیسے ہم جیسے لوگ نبی کے زمانے میں ہوتے، صحابی نہ ہوتے، منافق ہوتے، کہ ہم تو کچھ اسلام کی خاطر قربانی نہیں کرنا چاہتے۔ وہاں تو جان بھی دینی پڑتی تھی، مال بھی دینا پڑتا تھا، وقت بھی دینا پڑتا تھا۔ غزوہ تبوک میں 3 صحابی صرف پیچھے رہے تھے، انکار نہیں کیا تھا جہاد کا، جی ہمارے پاس گھوڑے ہیں، سواری ہیں، کل پرسوں چلے جائیں گے، کرتے کرتے غفلت ہو گئی، سستی ہو گئی، نبی واپس آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ اللہ کے حکم سے ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا، کوئی ان کے سلام کا جواب نہیں دیتا تھا۔
تقریباً 50 دن روتے دھوتے رہے، پھر کہیں توبہ معافی ملی، پھر جو ہے امت کو سکھا دیا کہ اگر نئی بات سنیں گے مانیں گے تو پھر بائیکاٹ بھی ہو جائے گا۔ لیکن آج تو جو مرضی کرو، کوئی کسی کو پوچھتا ہی نہیں۔ دنیا کے لیے ہم قربانیاں بھی کر رہے ہیں، وقت بھی دے رہے ہیں، مال بھی دے رہے ہیں۔ کوئی میچ ہو تو دیکھو کتنا لوگ کتنا پیسہ بھی لگاتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن اگر قرآن کی خاطر جان مال وقت مانگے اپنا دین سیکھنے کے لیے تو لوگ بہت کوئی قسمت والے تیار ہوں گے۔ تو بھائی یہ مفت میں نہیں دین ملتا، اس کے لیے جان مال وقت جتنا بندہ لگاتا ہے اتنا دین آپ کے اندر آئے گا۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، اگر شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ کہ اس جان مال وقت کو اللہ کے لیے قربان کرو گے پھر آپ کا ایمان یقین بنے گا۔ اگر بچا بچا کے رکھو گے تو پھر ایمان یقین نہیں بنے گا، پھر وہی جیسے ہمارا ڈاواں ڈول رہتا ہے نا ایمان یقین، اسی طرح رہے گا۔ ہاں جب آپ جان مال وقت لگائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان یقین کا مزہ چکھا دے گا کہ ایمان یقین کیا چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل مکمل ایمان یقین نصیب فرمائے، اور ہماری دوستی دشمنی صرف اللہ کی وجہ سے ہو۔ بشارت ہے من احب للہ و ابغض للہ و آطا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ حدیث شریف میں نے پڑھ کے سنائی ہے کہ جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے دشمنی کرے، اللہ ہی کے لیے مال پیسہ دے، اللہ ہی کے لیے روک لے، بس بے شک اس نے اپنا ایمان مکمل بنا لیا۔ تو اس لیے آج کے بعد جتنے سن رہے ہیں ان کو یہ اصول بنانا چاہیے کہ میری دوستی دشمنی اللہ کی وجہ سے ہوگی، تو دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کا مزہ چکھائے گا، نماز کا مزہ چکھائے گا، تہجد کا رونے کا مزہ چکھائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں سچا اور سچا مومن اور مسلمان بنا دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ۔ چلے میں آج سوال پوچھتا ہوں، آپ نہیں پوچھتے۔ وہ جو فاروق صاحب آخر پہ بیٹھے وہ کھڑے ہوں کہ لوگ اللہ کی خاطر قرآن کی خاطر جان مال وقت کیوں نہیں دینا چاہتے یا کیوں نہیں دیتے؟ اس کی جو سب سے بڑی وجہ کہ جو ہمارا زندگی کا مقصد ہے اس میں یا جو مین اس کے اندر نہ یہ اللہ کی دین کی خدمت اور اس کی بڑائی کا کوئی چیپٹر ہے ہی نہیں۔ ابھی وہ دنیا اتنی اندر راسخ ہوئی ہوئی ہے کہ جس میں جس کی وجہ سے جو اصل مقصد سے بالکل ہم ہٹے ہوئے ہیں اور اس کے طرف ہماری نظر نہیں آتی۔ یہ ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے۔ ماشاء اللہ بیٹھے۔ زندگی اور مقصد اور ضروریات میں کیا فرق ہوتا ہے عمران؟ مقصد کیا چیز ہے، ضروریات زندگی کیا چیز ہے؟ کیونکہ ہم نے ضرورت کو مقصد بنا دیا ہے، مقصد کو ضرورت جتنی بھی اہمیت نہیں دیتے۔ حضرت اس میں اس طرح ہے نا کہ ضروریات جس طرح ہماری جس کو ہم روٹین میٹرز کرتے ہیں، یعنی کہ جو مقصد وہ ہوتا ہے جس کے لیے بندہ ہم کہتے ہیں کہ گون اینڈ ایکسٹرا، یعنی کہ اپنی ایفرٹ سے زیادہ کوشش کرتا ہے، یعنی اس کا جب مقصد اور ضرورت آمنے سامنے آئے تو ترجیح مقصد ہو، ٹھیک ہے، چلتی تو دونوں ساتھ ساتھ رہتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب آپس میں قرآن پاک میں یہی ہے کہ جب ترجیحات کی بات آئے گی تو مقصد آگے ہوگا۔ اور یہ جو ہے کہ اب ہم تو پھر علامہ اقبال سے کچھ امپریس وغیرہ ہے یہ پود اور یہ سن رہی ہے بیان، تو جو نئے جو نیچے ایجوکیشن سسٹم میں ایک بار ہی نکل گیا اور وہ چیزیں نکل گئی، تو ان بچوں کو پھر یہ چیزیں سمجھانا، یعنی ان کے مقصد زندگی کو وہ اتنا وہ کر رہے ہیں، وہ دنیا ہی مقصد زندگی بنا رہے ہیں۔ یہ ایجوکیشن سسٹم جو نیا ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دنیا کو مقصد بنا رہے ہیں اور مقصد کو ضرورت بھی نہیں کی بھی اہمیت نہیں دیتے۔ تو مین مقصد کیا ہوتا ہے جو ایک دو لفظوں میں آپ بتائیں؟ مین مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا، یہ ایک مقصد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت، یہ انسان کا مقصد زندگی۔
عشق و محبت سے اتباع رسول نصیب ہوگی اور اللہ کی محبت سے سکون آئے گا زندگی میں. ماشاءاللہ. اجتماع میں جو آدمی پہلے گیا ہو تو اس کو سب سے بڑا فائدہ کیا نظر آیا ہمیں، جو آپ نے ریلائز کیا، محسوس کیا کہ سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ، بسم اللہ صحیح دل سے پڑھنی چاہیے، آدھی نہیں پڑھنی چاہیے. اجتماع کا جو سب سے بڑا فائدہ سازش کو محسوس ہوتا ہے یہ کہ انسان کی اپنی زندگی اس کے سامنے کھلتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور اصل مقصد کیا ہے ہمارا. وہ وہاں جا کے جب اللہ والوں کی صحبت میں جب انسان جاتا ہے تو پھر انسان کی وہ پچھلی ساری زندگی اس کے سامنے، اس کی نظروں کے سامنے آ جاتی ہے کہ میں کیا کرتا رہا ہوں، میں کن کن چیزوں میں ملوث رہا ہوں، کن کن گناہوں میں پڑا ہوا ہوں اور کن کن کاموں میں لگا ہوں. تو اس کے بعد انسان کو پھر اپنی ڈائریکشن سیدھی کرنی آسان ہو جاتی ہے. پھر اللہ والوں کی صحبت سے پھر اپنی زندگی کا رخ درست کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ، یہ چیز سمجھ آتی ہے. جزاک. شیخ الحدیث صاحب، علماء طلباء کیوں نہیں اس طرف راغب ہوتے کہ کسی اجتماع میں جائیں، فائدہ اٹھائیں؟ کیا ان کو بڑی رکاوٹ ہوتی؟ حضرت یہ اہمیت ہی نہیں ہے ویسے کہ ہم صرف بس وہ کتابوں کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ دونوں چیزیں ہوں گی، علوم نبوت، نور نبوت، اس کو تھوڑا سا ہم اہمیت نہیں دیتے کہ بھئی یہ، حالانکہ اس کے بغیر تو دعوت چل نہیں سکتی. تو کیسے سمجھائیں ان؟ اللہ ہی سمجھا سکتا. یہ اللہ نے تو بہت سمجھایا ہے قرآن میں، اور اس سے زیادہ کیا سمجھائیں؟ بھئی قرآن میں تھوڑا سمجھایا ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. حضرت جب تک اساتذہ اس طرف توجہ نہیں دیں گے نا، جن جن مدارس میں خانقاہی تربیت ہے، اب ہمارے شیخ الحدیث صاحب ہمیشہ فرماتے تھے کہ کسی اللہ والے سے بیعت ہو جاؤ، پھر باقی اساتذہ بھی یہ فرماتے رہتے تھے. اب جو صحبت یافتہ ہوتا ہے، تربیت یافتہ ہوتا ہے، وہ جب پڑھائے گا تو وہ اس کی اہمیت کو بچوں کے دل میں ڈالے گا. اور جہاں پہ یہ تربیت نہیں ہے، جو یعنی علماء بیعت نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں یہ صوفی بننا ہے، ایسے کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اس لذت کو حاصل نہیں کیا ہوتا اور وہ اس لذت سے دور ہوتے ہیں، اس لیے ان کو پتہ نہیں. حالانکہ اس کے بغیر نہ آپ مسجد کی ترتیب صحیح چلا سکتے ہیں، نہ مدرسے کے اندر وہ تربیت بچوں کی کر سکتے ہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ صحیح جواب ہے آپ کا، ماشاءاللہ، جزاک. ثناء اللہ، آپ عام لوگوں کو اجتماع کی کیسے دعوت دے سکتے ہیں، کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ میرے ذہن میں یہی آ رہا ہے کہ جیسے تبلیغ والے کہتے ہیں کہ یہ دیکھ کر چلنے والا راستہ نہیں ہے بلکہ چل کر دیکھنے والا راستہ. ماشاءاللہ. تو یہ تو واقعی جو بندہ وہاں جائے گا اس کو پتہ لگے گا کہ وہاں کیا دیکھنے کو ملتا ہے اور کیا چیزیں ملتی ہیں. تو سچی بات تو یہ ہے کہ ہم تو سارا سال انتظار کرتے ہیں کہ جو یہ 3 دن کا اجتماع آئے گا تو اللہ ہمیں لے جائے گا. تو میں بھی آفس میں کوشش کر رہا ہوں کہ لوگوں کو کہ ایک دفعہ یہ 3 دن بندہ گزار لے وہاں اس ماحول میں، تو پھر انشاءاللہ وہ پھر خود اپنی آنکھوں سے ان جو حضرت بات کر رہے ہیں کہ وہاں وہ ایمان کا ایک ماحول ہوتا ہے، تو وہ بندہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے گا. تو اس سے آگے جو ہے وہ کہنے کی. ماشاءاللہ. رہی کہ انٹرنیٹ اور جدید ذرائع کے ذریعے ہم کیسے لوگوں کو قائل مائل گھائل کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ایک تو آپ جیسے فیس بک پہ آن لائن ویڈیوز شروع کی ہے، آج کل ہم سب کے اندر سستی بہت آ رہی ہے. ہم لوگ جانے کے بجائے نا بیڈ میں لیٹ کے سننا سمجھنا چاہتے ہیں. جو طریقہ آپ نے اپنایا ہے فیس بک پہ آن لائن ویڈیو دکھانے کا، یہ بہترین ذریعہ. دوسرا یہ کہ جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ طلباء میں کیسے ہو سکتا ہے، اس کے لیے سجیشن ہے کہ جو جن کے اسکول ہیں یا جو وہ 45 منٹ کا ایک پیریڈ رکھ لیں جو ان آپ لوگ جس کو لیا کریں، کیونکہ 45 منٹ کا اگر وہ کیمسٹری کا لے سکتے ہیں، فزکس کا لے سکتے ہیں، تو وہ اس کا بھی لے سکتے ہیں.
تو اس سے بھی تاکہ ان کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آئے کہ ہم کس جگہ پہ ہیں اور ہم نے کس جگہ کو اچیو کرنا ہے. ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم نے انجینئر بن کے اپنے آپ کو کامیاب کرانا ہے. اللہ کے سامنے تو انجینئر، اکاؤنٹنٹ، جو کیمسٹری پڑھتے ہیں، کیمیکل انجینئر، سب ایک برابر ہیں. ادھر تو وہی کامیاب ہوگا جو اللہ اور رسول کی محبت میں آگے آئے گا، اس میں تو یہ کامیابی کا ذریعہ ہی نہیں. تو ایک 45 منٹ کا اگر یہ پیریڈ رکھ دیا جائے تو یہ ان کی تربیت میں کافی اثر کرے گا، جس سے لوگ بھی آپ سے، اور میرا خیال ہے کہ لوگ بھی وہاں پہ بچے بھیجنا زیادہ پسند کریں گے جہاں پہ اسلام، دنیا کے ساتھ اسلام کی تربیت بھی ہو جائے، بے شک وہ 45 منٹ کی بھی ہو. اس سے کافی بچے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں اسی چھوٹے لیول سے. کیونکہ وہی ایک ہم جوان ہو رہے تھے، ہم نے یہ سیکھا کہ جب جوان انسان ہوتا ہے تو جس راہ پہ وہ چلتا ہے نا، جدھر دوستی اختیار کرتا ہے اسی راہ پہ وہ آگے چلتا ہے، کیونکہ وہ اس کا سیکھنے کا معاملہ ہوتا ہے. اگر انسان کی طبیعت اس جگہ پہ کر دی جائے تو وہ آگے کبھی مار نہیں کھاتا. میں تھا ٹھیک ہے، ہم اسکول میں پڑھے، ماڈرن اسکول تھا، انگلش تھا، تو سگریٹ پیتے تھے کچھ میرے ساتھ دوست وغیرہ. تو ہم 4 بھائی تھے، تو مجھے ایک دوست مجھے آگے کہنے لگا کہ یار سگریٹ وغیرہ میں کہ یار نہیں، ہمیں تربیت نہیں ہے اس چیز کی پینے کی. کہتا کچھ نہیں ہوتا. کتنے بھائی؟ میں کہا 4. کہتا 4 انڈے خراب ہو جائے کوئی بات نہیں. میں کہا میں نہیں خراب ہوتا، تمہارا کام کرنا. تو اس لیے وہ لیول سب سے بیسٹ ہوتا ہے کہ جس راہ پہ اپنے راہ چوز کرتے ہو، اور جو تربیت اس موقع پہ ہوتی ہے وہ میرے اکارڈنگلی دی بیسٹ ہوتی ہے. ویسے تو جس موقع پہ بھی انسان کو ہدایت مل جائے تو بیڑا پاڑ ہے، لیکن یہ موقع سب سے بہترین ہوتا ہے کہ جب وہ میٹرک 7ویں 8ویں 9ویں میں آ رہا ہوتا ہے تو اس دوران اس کا اگر 45 منٹ کا ایک پیریڈ ہو جائے وہ سب سے بہتر ہے. وہ تو پیریڈ کوئی نہیں ہونا، بیٹھے، کیونکہ جو اوپر پالیسیاں بنانے والے ہیں وہ تو کبھی بھی پیریڈ نہیں ہونے دیں. یہ علماء، طلباء اور سالکین کی ذمہ داری ہے کہ یہ دعوت سیکھیں، اور جہاں بیٹھتے ہیں تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں. کہ جہاں لوگ دنیا کی باتیں کر رہے ہیں وہاں اللہ کی عظمت کی بات کریں، دین کی بات کریں. تو لگے گا تو لوگوں کو تھوڑا awkward سا، یہ کیا کر رہے ہیں مولوی صاحب. لیکن جیسے وہ زبردستی آپ کو باتیں سنا رہے ہیں نا، تو آپ بھی 2-4 باتیں سنا دیں تو ہو جائے گا. اب دیکھو نا، آج جیسے ساری دنیا والے اکثر لوگ بیٹھے تھے، لیکن ہم نے قرآن کی باتیں سنا دی 2-4 باتیں ان کو ہٹ کر گئی، ان کی سمجھ میں آ گئی. یعنی ایسے دیوانے ہو گئے لوگ کہ میں خود حیران ہو گیا، کیونکہ انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں قرآن. تو اس لیے یہ عجز اپنے 30 سالہ تجربے کے بعد اس بات پہ پہنچے کہ دعوت. ایک نیو مسلم ہم نے تبلیغ میں وقت لگایا، اس کی بڑا قد تھا، بلیک مسلم. اب وہ ہر وقت 2 ہی باتیں کرتا، دعوت جنت کہ دعوت دو گے ڈائریکٹ جنت میں چلے جاؤ. اس کو رات کو 2 بجے کوئی اٹھا کے کہتا ہے جی گشت پہ جانا، کہتا میں حاضر ہوں. وہ تسبیح بھی 1000 دانوں والی پڑھتا تھا کہ چھوٹی موٹی تسبیح سے اس کو گزارا نہیں ہوتا، اور وہ لپیٹ کے اپنے بازو میں رکھتا تھا. عجیب یعنی مجاہدانہ صفات تھی اس میں. مجھے کہنے لگا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ نے کتنی قربانیاں دی. میں نے کہا کوئی قربانی نہیں دی، ابا اماں مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان. کہنے لگا تم تو منافق مسلمان. میں کلمہ پڑھا ہے، میرا پتہ نہیں 50 لاکھ کا کاروبار ٹھپ ہو گیا. 60,000 اس وقت 1990 میں کرایہ لگا کے آیا ہوں. ماں باپ بہن بھائی سارے ناراض ہو گئے، بیوی طلاق دے کے چلی گئی. عیسائیت میں وہ بھی طلاق دے دیتے. اب میں ادھر دین سیکھنے آیا ہوں تمہارے ملک میں. پھر ہمیں احساس ہوا کہ یار دیکھو اس کی کتنی قربانی ہے. ہمارا تو کچھ بھی نہیں لگا، ہمیں تو مفت میں ملا. اس لیے مفت میں ملی ہوئی چیز کی قدر نہیں ہوتی. اس لیے ہم بعض اوقات تفسیر مفت میں لوگوں کو دیتے ہیں، لیکن ساتھ کہتے ہیں بھی اس کو پڑھنا بھی ہے، اس کو گھر میں رکھ نہیں لینا. تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم قرآن کے لیے کچھ لگانا نہیں چاہتے، جان مال وقت کچھ نہیں لگانا چاہتے، بس مفت میں ہی کام ہو جائے. تو بھائی مفت میں کام نہیں ہوتے، مفت میں دنیا نہیں ملتی. تو جنت جو ایک
چاندی کی اور ایک سونے کی اینٹ سے بنی ہوئی وہ مفت میں مل جائے گی؟ یقین کریں جتنا آپ زور 8-10 گھنٹے دنیا کمانے میں لگاتے ہیں، اس سے زیادہ زور لگائیں گے تو جنت بنے گی. یاد رکھنا یہ بات بہت بڑی غلط فہمی ہے. اس لیے اماں عائشہ ساری رات اس آیت کو پڑھ کے روتی رہی. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ کہ ایسے ایسے معاملات پیش آئیں گے بندے نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس کو ذرا جہنم کی سیر کراؤ نا. تو اس لیے بندہ اعمل واستغفر عمل بھی کرے اور استغفار بھی کرے. تو یہ شارٹ کٹ راستہ ہوتا ہے. ہزاروں اولیاء اللہ، ہزاروں ایمان یقین والے لوگ اجتماع میں آئے ہوئے ہوں گے اور ان کی برکت سے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. بہت کیفیت بنتی ہے. اور ہمارے ہاں وہاں ڈسپلن بڑا ہوتا ہے اجتماع میں. یہ نہیں ہے کہ ادھر جا رہے ادھر جا رہے، بڑا ڈسپلن، ٹائم ٹیبل اور بڑے اچھے اچھے بیانات ہوتے ہیں. حتیٰ کہ حضرت بڑی دعائیں کرواتے ہیں، توجہ دیتے ہیں اور دل دماغ بدل جاتے ہیں بندے. ایک اجتماع سے کتنے لوگ بدل جاتے ہیں. تو اس لیے خود بھی جائیں، اوروں کو بھی دعوت دیں. تو اور کل اتوار ہے، آخری بکنگ کا ہے کیونکہ گاڑیاں بھی ہم نے بکنگ کروانی ہوتی ہیں. تو آج پیسے دے جائیں یا کل صبح تک یا شام تک پہنچا دیں. اس کے بعد پھر بکنگ بڑی مشکل ہو جائے گی کیونکہ پہلے بکنگ کروانی پڑتی ہے. عین موقع پہ تو ہے جی اگ لگیا کھو نہیں کھٹیندے، آئی جنج تو ونو کڑی دے کان، کہ جنج والے دروازے پہ کھڑے ہیں اور یہ لڑکی کے کان پہ دوانے جا رہے ہیں. تو اس لیے پہلے سے ہماری پلاننگ ہوتی ہے. تو جو جانا چاہتا ہے نام تو لکھوا دے، جو پیسے دینا چاہتا ہے وہ بھی دے دے، پھر دعا کرتے. اسی لیے آج میں نے ذرا جلدی ختم کر رہا ہوں. چلے جمال شاہ صاحب کھڑے ہو نا، آ کے دے ان کو پیسے. یہ شاہ صاحب 2200 روپیہ. ڈیٹس 1 2 3 یعنی 1 کو ہم جائیں گے. جمعرات ہے نا، ہاں 28 تاریخ کو یہاں سے جائیں گے. جمعرات ہوگی، مغرب کے بعد چلیں گے اور جامعۃ الصالحات سے چلیں گے. اور محرم عورتیں اپنے محرم مردوں کے ساتھ بھی جا سکتی ہیں. ہاں اپنی گاڑی پہ ضرور جائیں، کوئی پابندی نہیں، بلکہ 2-4 کو اور کو بھی لے جائیں اپنی گاڑی پہ. اچھا کون ہے گاڑیاں والے یار، یہ بھی پتہ چلے. آپ کی گاڑی ہے کون سے والی ہے؟ کتنے بندے اٹھائے گی؟ اچھا ٹوٹل مضبوط ہے نا؟ کئی بیمار بھی ہوتی ہے نا. کہاں سے آئے آپ؟ F15 کس کے ساتھ؟ اچھا آپ کے ساتھ ہیں، ماشاء اللہ. آپ F15 میں رہتے ہیں؟ نہیں، ہاں میں رہتا G10 میں. اچھا کام میرا سوام ہے. اچھا آج آپ سے ملاقات سوام ہے. اچھا وہاں بیان میں آپ تھے. ایک آپ جیسا ایک اور آدمی بھی تھا. میں اچھا ٹھیک ہے. آپ نے بھی جانا؟ خاص طور پہ بلا کے ان کو ہے جی، جن کو آپ نے شاید بلا کے تفصیل دی تھی. اچھا اچھا وہ ڈاکٹر ہیں، اچھا ڈینٹسٹ ہیں. اچھا ہمارے محلے میں اچھا ماشاء اللہ. ایکچولی چیمہ صاحب اور ہم ایک ہی محلے کے ہیں. اچھا ہاں اسی محلے کے. F81 میں. ماشاء اللہ. تو آپ جا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس خالی جگہ ہو تو ہمیں پھر بتائیں، ہم 1-2 بندے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جو پیسے نہیں دے سکتے. اچھا جلدی جلدی نام لکھوا دو. اچھا گاڑیوں والا اور کون ہے؟ آپ کے پاس گاڑی ہے یہی والی؟ اسی پہ جائیں گے؟ اچھا اس کی سروس کروا لینا. ماشاء اللہ. اچھا عمران آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ہمایوں صاحب ان کے نام لکھیں گاڑیوں والوں کے. اگر کوئی آگے پیچھے کندھے بندے پڑے تو ان کے ساتھ شامل کریں گے. آپ کے ساتھ ہیں؟ ان کی گاڑی ہوگی آپ کی؟ آپ کی گاڑی علیحدہ، عمران کی علیحدہ ہے؟
ہیں؟ ہماری 3-4 گاڑی ہیں. اچھا اچھا. آپ کب جائیں گے؟ کوشش تو ہے کہ جمعرات کو ہی نکلے، نہیں تو اگر بہت بھی وقت پھر فجر پڑتی ہے. جمعرات کو ہی نکلنا چاہیے، ورنہ پھر صبح کا بیان قضا ہو جاتا ہے. کیونکہ ادھر سے آنے کے لیے تو ہم بڑے تیز ہوتے ہیں، جو ہی دعا ہوئی تو ختم، مسجد خالی ہو جاتی. تو ان کے نام ساروں کے ہم لکھ لیں، رابطہ کرنا ہے کہ کبھی 2-4 بندے آگے پیچھے ہوتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ بٹھا دیں. ہمارے حضرت فرماتے ہیں اچھی پلاننگ ہو تو آدھا کام خود بخود ہو جاتا ہے. اور شاہ صاحب آپ آئیں گے؟ اچھا ٹھیک ہے، بہرحال بتانا پھر. مصعب آپ نے بھی جانا ہے نا، نام تو لکھواؤ نا تاکہ ہمیں پتہ چلے. ایک دم تو پھر یہ ہمارے نام شاہ صاحب لکھے، جو پیسے دیتے وہ بھی لکھے، جو نہیں وہ پیسے نام لکھوا لو. نام لکھوانے کا تو ثواب لے لو نا، آگے پھر دیکھیں گے. کدھر گیا وہ طارق؟ آپ نے بھی جانا ہے؟ یہ طارق کا بھی لکھو. آپ شفاء الدین کیسے جائیں گے؟ آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے؟ گاڑی ہے، مشورہ کرتے. ہاں مشورہ. ٹھیک. عارف باللہ کہاں ہیں؟ تو آپ کیسے آئیں گے؟ یا تو جمعرات کو رات کو ڈیوٹی میری دن لگی ہوئی ہے شام کی. اچھا. اور یا پھر جمعے کی صبح. ٹھیک. کیسے آئیں گے؟ یا پرائیویٹ چل جاؤں گا یا اپنی گاڑی میں. نہیں پرائیویٹ نہیں جانا، سارا بیڑا غرق ہو جائے گا. پھر اپنی گاڑی سے ثناء اللہ کے ساتھ یا کسی گاڑی والے کو، ہم کسی کے ساتھ آپ کو ایڈجسٹ کر دیں گے. بالکل پرائیویٹ گاڑی پہ نہیں جانا. بڑی گاڑی ہیں ساری جو چل رہی ہیں ہماری ہیں، باکار ہیں، تو آپ کو ان کے ساتھ بٹھا دوں. پرائیویٹ گاڑی میں تو کوئی گانا چلا دے گا، عورتیں بیٹھی ہوں گی تو وہ سارا بیڑا غرق ہو جائے گا. بس اللہ سے مانگے کہ میں جماعت کی شکل میں جاؤں. پرائیویٹ میں تو آخری حد ہوتی ہے، جس نے آخری دن دعا میں شامل ہونا ہوتا ہے وہ جاتا ہے. آپ نے لکھوا دیا تو ہری پور سے بھی بناؤ نا جماعت. پشاور کی بھی جماعت آ رہی ہے، ہری پور سے بھی آ رہی ہے، ایبٹ آباد سے بھی آنی چاہیے. کہ یہ تو قسمت کے ساتھ ملتا ہے. بہت وہاں دعائیں ہوتی ہیں، توجہ ہوتی ہے، بہت تیز توجہ ہوتی ہے. وہاں جا کے پتہ چلے گا، میں یہاں نہیں بتا سکتا. وہ جیسے کوئی نابینا تھا نا، تو اس کو کھیر کھلائی تو وہ کھیر بڑی مزیدار تھی. ان کا یہ کھیر کیسی ہوتی، بڑا مزہ آ رہا ہے. کہیں گے سفید رنگ کی ہوتی. ان کا اچھا تو سفید رنگ کیسا ہوتا ہے؟ ان کا بگلے جیسا ہوتا ہے، سفید بگلا. کہیں گے بگلا کیسا ہوتا ہے؟ تو اس نے بگلا ایک پکڑ کے نا اس کو دکھایا، تو اس نے اوپر سے نیچے تک ہاتھ پھیرا. تو ان کا یہ تو بڑا ٹیڑھا میڑھا ہے، تو کھیر تو بڑی ٹیڑھی میڑھی، میں نہیں کھاتا. کائندہ سے نہیں میں کھاتا. تو ایسے ہی ہے، بات الجھ جائے گی. تو جا کے پتہ چلتا ہے، وہ جو ادھر کھیر ملتی ہے نا، جا کے پتہ چلے. اور تبلیغی طرز پہ وہاں اجتماع ہوتا ہے کہ جہاں آنے جانے کے بھی پیسے آپ کو لگانے پڑیں گے. وہاں کھانا بھی اچھا بنتا ہے، لیکن اس کے بھی پیسے خود لگانے پڑیں گے تاکہ جان مال وقت لگے تو بات بنے گی. بھائی صاحب آپ نے نہیں جانا؟ جی حضرت میں بس پہ جاؤں گا. نہیں، بس پہ نہیں جانے دیں گے. جمعے کو جو جاتا ہوں صبح، جمعرات کو نہیں جا سکتے. بتا دیا اس کو میں نہیں جانا. بہرحال کسی گاڑی پہ نیت کرو. ہاں بس کی بس کروا دیں. اٹھا لینا یاری لائیے تو دروازے وڈے رکھو. تو اس لیے
وہاں کیفیت ہی ساری خراب ہو جائے گی. انشاءاللہ کوئی نہ کوئی دوست تیار ہو جائے گا. نام لکھوا دو, ان کا بھی نام لکھ لیں. آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہوں گے؟ میرے ساتھ نہیں اس 5 ہیں تو آپ کے پاس ساتھ کتنے ہوں گے؟ میں تو کوشش کروں گا کہ شاید ساتھ تو اپنے دفتر والوں. اچھا دفتر, ایک سیٹ ان کی رکھ لینا. یہ بزرگ ہے, آدھے ایک بزرگ ہے. ٹھیک. تو ان کو بھی ساتھ دیں گے اور ان سے نمبر ایک دوسرے سے لے لیں. ہو گیا شاہ جی؟ میرا بھی نام لکھ لو یار. نہیں, آپ قربانی دیں گے, عزیز قربانی دے گا. آپ خانقاہ خالی کر کے تو نہیں نہ جا سکتے. یہ بچے بھی ہیں. بچوں میں کون جانا چاہے گا؟ پیسے جمع کروائے گا. مفت خورے نہیں بنانا. حضرت یہ اپنا جمعرات کو کس ٹائم یہاں سے ہم مغرب پڑھ کے نکلیں گے. اچھا مغرب. ہاں مغرب پڑھ کے نکلیں گے, پھر 10-11 بجے تک پہنچ جائیں گے وہاں. مناسب ٹائم ہے وہاں پہ ہے جی, وہاں پہ پہنچنے کا مناسب ٹائم ہے 11 بجے. ہاں وہاں مناسب ٹائم 2, 3, 5 بجے تک ہے. سارا رات یہی کچھ ہوتا رہتا ہے. وہ کراچی دور دور سے آتے ہیں نا, تو وہ کوئی 11 بجے, 12 بجے, 1 بجے, 2 بجے, 3 بجے, 4 بجے, 5 بجے, 6 بجے, 7 بجے تک پہنچتے. وہ لگی رہتی وہاں, سرحد سے, بلوچستان سے, ادھر سے, مختلف جگہ سے لوگ آتے. نہیں وہ میں اس لیے کہ بھائی جلدی جائیں تو ذرا. اچھا, اپنے بستر بھی ساتھ رکھنے. جی بستر تو ہوں گے. ہاں جی, بستر بھی ساتھ رکھنے. یہ نہیں کہ جی بستر نہیں مل رہا. ریڈی میڈ کام ہے, سیلف سروس ہوگی. بالکل تبلیغی طرز پہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے. ہو گیا شاہ صاحب؟ چلے, آج ہمارے قاری صاحب نے نہیں نام لکھا. قاری صاحب کہاں ہیں؟ نیچے. اچھا, ان کا بھی نام لکھیں. کیا ہے نام؟ ہے ذکریہ. لکھیں, نام لکھیں, پھر مشورہ کریں. مراقبہ کریں, آنکھیں بند کر کے یہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی, ہمارے دل میں سما رہی. دل کی سیاہی, ظلمت, غفلت, سستی, ہر قسم کے وسوسے سے دور ہو رہے ہیں, اور دل کہہ رہا اللہ 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 اللہ. اللہ غنیمت سمجھ لو مل بیٹھنے کو, جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی. غنیمت سمجھ زندگی کی بہار, آنا نہ ہوگا یہاں بار بار. اللہ اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ ہم سب کے ظاہری باطنی چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما, علت و فلت و ذلت و سماف و سما. یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں. یا اللہ ہمیں موت قبر آخرت کا غم فکر نصیب فرما. یا اللہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرما, مہربانی فرما. علت و فلت و ذلت و سماف و سما. یا اللہ سب کے دلوں کی جائز شرعی دعائیں قبول فرما. مرد اور بچے جو بھی انٹرنیٹ پہ سن رہے ہیں, یا اللہ ان سب کے بھی دلوں کی جائز شرعی دعائیں قبول فرما. یا اللہ جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے
تو سب کے دلوں کے راز جانتا ہے، سب کے دلوں کی جائے شری دعائیں قبول فرما، اور یا اللہ آخری وقت آئے ہم سب کے لا بردل لا الہ